رکھنا میری سرکار میری بات بنائے رکھنا کسی منصب کی طلب دینا دنیا کی کسی منصب کی طلب دینا دنیا کی خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا آپ کی یاد سے آباد ہے دل میرا حضور آپ کی یاد سے آباد ہے دل میرا حضور بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و صلاۃ و بعد نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و نعت پیش کرن کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ دی بارگاہ وچ دعا ہے ناچیز نوں کما کو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سنسارے نوں تو سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے تقریباً 15 جمادی الثانی اس مہینے دے وچ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وصال با کمال ہے گزشتہ جمعہ مبارک ہوتے چند موضوعات جناب کے سامنے پیش کیتیاں ایک ضابطہ بیان کیتا کہ جدوں بھی کسی دی گل نوں ویکھنا ہے پہلے قرآن تے حدیث نوں ویکھنا معاشرے دے اوتے بڑے بڑے ظالم لوگ مسلط ہو چکے ہیں اور لوگوں دی فکری تخیلات نوں بدلن کان بڑیاں بڑیاں ٹیماں کام کر رہی ہیں مسلمانوں کے عقائد نوں ختم کرن کان مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے کہ قرآن اور حدیث کا دامن تھامن میرے نبی علیہ السلام کی حدیث سے حضور نے فرمایا لوگوں قرآن کی سنت کو تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان یا کسی صحابی دی شان بیان کرنا یاد رکھنا اور سننا یہ وہ اولو العزم لوگ نے جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی سنگت کرنا پسند فرما لیا ہر بندے کو اپنا سنگی پیارا ہوتا لیکن یہ حضور دا سنگی ایسا کہ یہ حضور کو بہت ہی زیادہ پیارا ہے میرے نبی علیہ السلام کے ساتھی ایسا لیکن وقت نے کیسے پلٹی کھا دی کہ آج 1400 سال بعد جڑا دین دے اوتے کچھ بھی نہیں نہ کر سکیا دین دے کام دے حوالے نال اس بھی کم از کم انہوں اولو العزم لوگوں دے بارے زبان دراز کرنی شروع کر دیتی اور ساڑیاں کمزوریاں کہ اساں اور کچھ نہ کر سکے تو کم از کم یہ جائیں لوگوں دی گل تو نہ سن دے لیکن ساڑی کمزوری کے اساں بھی انہاں دا ساتھ دیتا حضرات محترم قرآن چ اللہ تعالیٰ فرماتا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا جب وہ غار میں دو اکیلے تھے
غار میں دوسرے وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق اور نبی علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مقام پہ ارشاد فرمائی. ایک وقت تھا حضور علیہ السلام کعبۃ اللہ کو چھوڑ رہے تھے، مکہ مکرمہ کی دھرتی کو چھوڑ رہے تھے، اور نبی علیہ السلام کے سر کی قیمت لگ چکی تھی. کفار نے کہا تھا کہ جو حضور علیہ السلام کو پکڑے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا. ہر طرف لوگ اپنے مذہبی جنون میں اور دنیا کے لالچ میں میرے نبی علیہ السلام کا تعاقب کر رہے تھے، لیکن ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اس وقت بھی مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس کا نام ہے ابوبکر صدیق. جب لوگ لالچ میں آئے ہوئے تھے، اور ایک آدمی ایسا تھا جو اس وقت بھی اتنے خطرات کی گھڑیوں میں حضور علیہ السلام کے بستر پہ لیٹا تھا، اس کا نام ہے جناب علی. حضرات محترم، اتنی مشکل گھڑی ہے، لوگ قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ان یاروں کی یاری دیکھیں کہ ایک اپنے محبوب کے بستر پہ سویا ہوا ہے. اتنی مشکلات میں اگر مشکلات تھوڑی بھی ہو تو لوگ دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اگر دریا میں ماں اور بیٹا چلے جائیں نا تو وہ بیٹے کو چھوڑ کر ماں ہاتھ مارنا شروع کر دیتی ہے کہ کسی طریقے سے میں نکل جاؤں. چلو بیٹا تو اب ہاتھوں سے جاتا ہی ہے. پرندوں کے بچے ہم نے دیکھے ہیں، جب ماں کو بڑا پیار ہوتا ہے بچوں سے، بھلے انسان ہو یا حیوان، پرندے ہوں یا جانور، لیکن جب مشکل پڑتی ہے، اگر ہرن کے بچوں کے اوپر شیر جھپٹتا ہے یا گیدڑ جھپٹتا ہے یا بھیڑیا جھپٹتا ہے تو ہرن دوڑ جاتا ہے اور وہ اپنے بچے کو چھوڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے ہر پرندے، ہر چیز کے معاملات یہی ہیں. لیکن قربان جاؤں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت سے ماں باپ سے بھی بڑھ کے محبت کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ اور اولاد اور سب جہاں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے. تو ان لوگوں نے حضور علیہ السلام سے سب چیزوں سے بڑھ کر ان لوگوں نے محبت کی کہ ایک بستر پہ سویا ہوا ہے، دشمن کی نگاہیں حضور علیہ السلام کے اوپر ہیں، حضور علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ایک کو بستر پہ لٹا دیا، دوسرے کو ساتھ لگا دیا. ان کے بارے میں کوئی بات کرنا، ایسے دوستوں کے بارے میں بات کرنا، ایمان کو برباد کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے. خدارا مسلمان پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کے ساتھ غار میں جاتے ہیں، اور غار میں کیا انداز ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر ہوا نا عمر فاروق کے سامنے ابوبکر صدیق کا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جناب کیوں روتے ہو، جس کو نبی علیہ السلام نے رب سے مانگ کر لیا تھا، اور انگریز بھی جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا تو سوائے اسلام کی چیز رہتی بھی کوئی نہ. اتنا اس مرد حق نے اسلام پھیلایا، اتنا اسلام پھیلایا، اور اسلام کے لیے اتنا اس آدمی نے قربانیاں دی. اور میرے نبی علیہ السلام نے رب سے مانگا کہ مولا اگر اسلام کو عزتیں دینا چاہتا ہے تو پھر عمر کو ایمان کی دولت عطا فرما. وہ عمر رو رہے ہیں ابو بکر کا ذکر سن کر، وہ عمر روتا ہے. پوچھا گیا کیوں روتے ہو؟ فرمایا میں یہ خواہش کرتا ہوں کاش ابو بکر کی 2 نیکیاں مجھے مل جاتی، ایک رات والی اور ایک دن والی. میری ساری زندگی جتنی میں نے نیکیاں کی ہیں وہ ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہو جاتی، وہ مجھ سے لے لی جاتی، اور ابو بکر کی 2 نیکیاں، ایک رات والی، ایک رات مجھے دے دی جاتی اور ایک دن مجھے دے دیا جاتا. عمر کی ساری کارنامے، عمر کی ساری نیکیاں اگر ادھر دے دی جاتی، یہ 2 چیزیں لے لی جاتی تو عمر کو سودا سستا تھا. اتنا عظیم بندہ ہے ابو بکر صدیق. اور آج 14ویں صدی کا کوئی گماشتہ، کوئی بد کردار، بھلے وہ اپنے آپ کو صوفی کہتا ہو، بھلے وہ اپنے آپ کو سید کہتا ہو، بھلے وہ اپنے آپ کو ذاکر کہتا ہو، مفتی کہتا ہو، محقق کہتا ہو، اگر وہ ایسے بزرگوں کے بارے میں زبان درازی کرے اور مسلمان سنیں تو پھر ایمان کی بربادی والی باتیں ہیں. مسلمانوں جن کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، جن کی شان صحابہ بیان کرتے ہیں، جن کی شان خود مولا علی بیان کرتے ہیں، آپ اگر کوئی کہے کہ میں حضرت علی کی محبت میں حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہتا ہوں تو یہ جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ فریبی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا صحابہ کے درمیان کوئی معاملہ نہیں تھا. وہ اتنی شان والے کہ صحابہ ان کی
مدارج کی بلندی کو دیکھ کر ان پہ رشک کرتے تھے. اتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دین میں رفعتیں عطا فرمائی, اتنی بلندیاں عطا فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق کی وہ رات والی نیکی, فرمایا وہ رات والی نیکی وہی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے گئے اور غار آئی نا, تو غار میں ظاہری طور پہ غار بے آباد تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی, یا رسول اللہ آپ ٹھہریے, میں اندر جاتا ہوں. ابوبکر صدیق, حضرت عمر فرماتے ہیں وہ رات والی نیکی میں چاہتا ہوں کہ وہ رات مجھے مل جاتی ہے ابوبکر کی زندگی کی, اور وہ دن ابوبکر کا مجھے مل جاتا. وہ رات کون سی؟ فرمایا رات وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھوں پہ اٹھا کے چلے اور غار میں پہنچے. تو غار میں پہنچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا, عرض کی, یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہریں, میں اندر جاتا ہوں, اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوگی تو یا رسول اللہ مجھے تکلیف پہنچائے گی, آپ کو تو تکلیف نہیں پہنچائے گی. حضرات محترم, حضرت ابوبکر صدیق غار میں جاتے ہیں, رستے صاف کرتے ہیں, کچھ سوراخ رہ جاتے ہیں, کچھ سوراخ کو بند کر دیتے ہیں, اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کو اندر دعوت دیتے ہیں. کافر 100 اونٹ کے چکر میں یا مذہبی جنون میں پیچھے ہیں اور غار کے منہ کے اوپر بھی آئے کھڑے ہیں. ابوبکر صدیق نیچے سے دیکھ رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں, یا رسول اللہ اگر ان کم وقتوں نے نیچے قدموں کی طرف دیکھا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے. حضور نے فرمایا, ابوبکر گھبرا نہیں, تیرا کیا خیال ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابوبکر گھبرا نہیں, فکر نہ کر, ہم دو نہیں, ہمارے ساتھ ہمارا رب بھی ہے. ہم دو نہیں ہیں, ہمارے ساتھ ہمارا رب بھی ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ فرماتا ہے جب وہ دوسرا غار میں کہہ رہا تھا, اپنے یار کو اپنے غم پیش کر رہا تھا, تو یار تسلیاں دے رہا تھا. ایک صاحب ہی جب اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے, لا تحزن ان اللہ معنا, نہ غم کرو, فکر نہ کرو, رب ہمارے ساتھ ہے, ہم دو نہیں ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. سانپ نے ڈس لیا, انہوں نے سانپ کا ڈسنا برداشت کر لیا, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا. یہ ہے محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں, کاش مجھے وہ زندگی کی ایک رات ابوبکر کی مل جاتی. اور وہ دن کون سا؟ فرمایا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رحلت فرماتے ہیں, دنیا سے حضور رحلت فرماتے ہیں. سارے لوگ عقائد کو تبدیل کر دیتے ہیں, مذہب سے لوگ پھرنا شروع ہو جاتے ہیں. بانی مذہب جب ظاہری دنیا سے چلے گئے, اسلام کے عظیم ہستی جب دنیا سے چلی گئی, تو پریشان لوگ ہوئے اور انہوں نے مذہب سے پھرنا شروع کر دیا. اس وقت جو پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا تھا اپنے موقف پہ, اس کا نام ابوبکر صدیق ہے. اس مشکل گھڑی میں بڑے بڑے صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور انہیں ہوش تک نہیں رہا تھا. اگر امت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو اور ہچکولے کھاتی ہوئی ناؤ کو, ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کو اگر کسی نے سہارا دیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے بعد, تو اس کا نام ابوبکر صدیق ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے سہارا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جیسے بڑے بڑے جری آدمی, بہادر آدمی, ان کو ہوش تک نہ رہا. حضرت عثمان غنی جیسے نرم طبیعت آدمی, ان کے ہوش حواس اڑ گئے. حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, لیکن جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ہوش حواس جس کے قائم رکھے اور جو اسلام پہ ثابت قدم ہو کر سارے ساتھیوں کو سہارے دے رہا تھا, اس کا نام ابوبکر صدیق ہے. حضرت فاروق اعظم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگوں نے زکوٰۃ دینا ختم کر دی اور زکوٰۃ دینا بند کر دی. تو فرمایا لوگوں, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک رسی بکری کی زکوٰۃ دیتا تھا نا, اگر نہ دی تو ابوبکر اس کے ساتھ جہاد کرے گا, ابوبکر اس کے ساتھ لڑے گا. جس نے نبی علیہ السلام کے دور میں اگر بکری کی ایک رسی بھی زکوٰۃ کے لیے دی تھی, اگر اب نہیں دے گا تو ابوبکر اس کے ساتھ لڑے گا. یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق نے فرمایا, ابوبکر قوم پہ نرمی کیجئے, قوم پہ نرمی کیجئے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں, عمر فاروق فرماتے ہیں, قال علی, مجھے ابوبکر صدیق نے کہا, الجبار فی الجاہلیہ و احبار فی الاسلام. فرمایا عمر, جاہلیت میں بڑا بہادر ہے, اسلام میں چاہ کے تو بزدل بن گیا. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام, قال انہ قد انقطع الوحی
فرمایا وہی منقطع ہو گئی، وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، وَتَمَّ الدِّينُ، اور تیرا دین مکمل ہو گیا۔ اب اَيَنْقُصُ، اب اگر کوئی دین میں کمی کرے گا، وَأَنَا حَيٌّ، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عمر عجیب بات ہے، جہلیت میں بہادر تھا اور اسلام میں تو بزدل بن گیا ہے۔ نبی علیہ السلام جب تک موجود تھے ظاہری دنیا میں وحی کا ایک سلسلہ تھا، اب وحی کا سلسلہ مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا وحی کا سلسلہ۔ اب دنیا میں روح زمین پہ وحی نہیں نازل ہوگی، رب کا کوئی حکم نہیں جاری ہوگا، اور تم الدین، دین مکمل ہو گیا۔ اَيَنْقُصُ، کیا اب کوئی کمی کرے، وَأَنَا حَيٌّ، اور میں زندہ ہوں۔ ابو بکر نے کہا عمر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین بھی مکمل ہو جائے، وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے اور ابو بکر زندہ ہو اور مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت میں لوگ کمیاں کریں اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنے عظیم لوگ، اتنے عظیم آدمی کے بارے میں بدگمانیاں کرنا اور کہنا کہ حضور علیہ السلام کی نواسی کی میراث کھا گیا، حیا نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے، باغ فدا کھا گیا۔ ابو بکر بڑا نرم دل تھا لیکن ایسا کر دیا، ظالموں کو حیا نہ آئی ایسی باتیں کرتے۔ خدا را میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی ہم اس لیے تعظیم نہیں کرتے کہ وہ سب سے زیادہ نمازی تھے، اس لیے بھی تعظیم نہیں، نماز کی وجہ سے بھی تعظیم کی جا سکتی ہے۔ یہ مرتبہ صحابت کا نمازوں کی وجہ سے نہیں، روزوں کی وجہ سے نہیں، حج کی وجہ سے نہیں۔ کوئی ساری زندگی نمازیں پڑھ لے، ساری زندگی روزے رکھ لے، ساری زندگی حج کر لے، ساری زندگی جب سے پیدا ہوا مرنے تک 1000 سال اس کی عمر ہو وہ عبادتیں کر لے، صحابیت کے مقام کو نہیں پہنچتا، کیونکہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے وہ عبادت کی ہے کہ ایمان کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کی ہے اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ عبادت کوئی ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی حج کرتا رہے، لیکن اس عبادت کو نہیں پہنچتا کہ اس نے مصطفیٰ جان رحمت کو تو نہیں نہ دیکھا۔ یہ صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کر کے کہ ان کے درمیان مشاجرات کی باتیں کر کے مسلمانوں کے دلوں سے صحابہ کی عظمت کو چھینا جا رہا ہے، صحابہ کی عظمت کو نکالا جا رہا ہے۔ مسلمانوں خدا را، یہ لوگ حضور علیہ السلام پہ جان نچھاور کرنے والے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ رب کا قرآن ان کی تائید میں نازل ہوا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار مدینے مکے دے وچ نکلے، مدینے دے وچ نکلے، مدینے دے وچ جڑے یہودیاں سن انہاں دے یہودیاں دے انہاں دا جڑا اپنا عبادت دا انداز سی، وہ جڑا گرجا کنیسہ بنیا ہویا سی اس دے وچ داخل ہو گئے۔ انہاں دا وڈیرا آ کے مسلماناں دے خلاف تقریر پیا کردا سی۔ اج کل دے حکمران ساڈے ماشاءاللہ اج کل یہ دیہاڑے ساڈے حکمران نے اج کل آ جان گے سارے بڑیاں بڑیاں خیر خواہیاں کرن گے، لیکن انہوں نے بڑے افسوس نال گل کہنی پوندی کہ اللہ انہوں ہدایت عطا فرمائے۔ ہن اے اج دے امیر بڑے غریباں دے نال بڑیاں انہوں محبتاں نے، لیکن 9 فروری تو بعد یہ محبتاں ایکسپائر ہو گئے۔ سمجھ آئی؟ ایکسپائر سمجھ دے انگریزی دا لفظ، کوئی دوائی جڑی داد المیاس تھی وجہ یہ جڑی اج کل تہاڈے نال محبت نہیں بڑی ودی، تہاڈے جنازے شنازے تہاڈے کول شول تہاڈے گھراں اگلے داڑے کوئی میرے کو نہیں بن بڑے میں ووٹ کدے دتے نہ کتے۔ سمجھ آئی؟ بھائی میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں۔ اج کل ماشاءاللہ انہاں نوں غریباں نال بڑیاں محبتاں نے، لیکن کدوں ایکسپائر تھی ویسے ڈیٹ کدوں ختم ہوئی تھی نہیں 9 فروری میں محبت گئی، لیکن قربان جوانوں دی محبت دیندار بھی بن ویسے سارا کچھ بن ویسے، لیکن ساڈی بولی بلادری تو صدقے 5 سالوں تو بعد سارے ظلم و زیادتیاں بھول ویسے اور ایتھے دین دے خلاف گلاں تھیاں پیاں، انہوں نے سکوٹیاں دتیاں ویلیاں، لیکن اسلام دے حق جڑا گل پہ کرن اس میں جیلیں ہی دے دے، انہوں نے جیلیں ہی سٹیاں نے۔ یہودی اپنے مذہب کی تبلیغ پہ کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق داخل ہوئے نا جدو آپ سرکار تو وہ پیاندا مسلمانوں کے خلاف پہ ابھریندا اپنی تقریر دے وچ اس آکھیا ہے مسلمانوں دا جڑا خدا ہے نا یہ غریب ہے، یہ ساڈے کول قرضے منگدا، یہ جی گلاں پہ کرے۔ جدو ابوبکر صدیق نے یہ گل سنی نا، اسی تے آج صرف ابوبکر صدیق نو گالاں کڈن جو گیا، آج ساری قوم اسی تو مراد جڑے اج معاشرے دے وچ گالی پہ کردے اسی تے الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق دی شاناں بیان کرن والے لوگ اور سنن والے لوگ ہیں، لیکن معاشرے دے وچ ایسے کم وقت آ گئے کہ ابوبکر صدیق نے جدوں یہ گل سنی نا رب دے خلاف تے کافراں دے مجمع دے وچ
یہودیاں دے مجمع دے وچ تھپڑ مارے وہ منہ دے اتنے. جدو منہ دے تھپڑ لگا نا تو سارے دوڑے نبی علیہ السلام کو. انہوں نے آخیا جناب اے تواڈے یار نے سن تھپڑ مارے. ابو بکر صدیق نے ساڑے پادری نال زیادتی کی ہے, یہ تھپڑ مارے. حضرت ابو بکر صدیق نے جدو ایک گل سنی نا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ گیا, قربان جاواں حضور علیہ السلام کی ذات تو. اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ان کیوں کیتا ہی؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ نے پہ اساں کرنی ہے, اساں مالدار ہاں تے انہاں دا خدا فقیر ہے, یہ ساڈے کول منگدا, یہ اندر کردے ہسنا دیو, یہ ساڈے کول منگدے نے. یار رسول اللہ جدوں نے یہ گل کیتی ہے نا تے میرے کول برداشت نہیں سونے, میں منہ تے تھپڑ مار کے. یہ یہودی پرلے درجے دے کوڑے دنیا دے اوتے سیانے آندے میں کہ شیطان لبنا تے یہودی نو ویکھے. اے اج اسرائیل جڑا ہے بھی وہ یہودی نسل. حضرات محترم جدوں ابو بکر صدیق نے یہ گل کی نبیاں تو بعد سب تو زیادہ سچا, جدوں انہیں یہ گل کی نا تو سارے آخر لگے ایک کوڑ پہ مرے نا نعوذ باللہ من یا رسول اللہ غلط بیان ہی پہ کرنا, ایسی گل نہیں, اساں کوئی نہیں یہ گل کی تھی, انہیں تھپڑ مار گیا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیرے کول کوئی گواہ ہے اس گل دے تے, تیرے کول کوئی گواہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کیونکہ گواہ تے ایسی کوئی نہیں, چپ کی تھی نا تو رب نے قرآن نازل فرما چکا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. فرمایا پیارے محبوب سنیا تیرے رب نے ان آخیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. سنیا تیرے رب نے ہی سنیا, انہیں یہ گل کی تھی کہ اللہ فقیر ہے تے غنی ہے. ایڈیاں شان والا بندہ تو اس دے بارے چے پیتی اور چے پیتی دا شوربا. آج دا بندہ بولے گل کرے خدارا انہاں لوگاں دا آپس وچ محبت آئے, انہاں لوگاں دی میں انشاءاللہ باقی دامن کی گنجائش نہیں. اگلے جمعے تے بھی ابو بکر صدیق دی شان ہوئے گی, لیکن عرض کرنے دا مقصد یہ اپنے ایمانوں دا تے نہ لانا. نیٹ دے اوتے پتہ نہیں کیسے کیسے خبیث قسم دے لوگ پہلے کدے کسی صحابی دے بارے گل کر سن, کدے کسی صحابی دے بارے محققین دی رائے ٹھکرا کے آج کل نویں محقق پیدا ہو چکے ہیں, اور انہوں نے یہ رائے سن کے اپنے ایمانوں دا تے نہ لایا. صحابہ دے بارے اہل بیت دے بارے کدے ذہن گندا نہ کریا, انہاں دے بارے ذہن صاف رکھنے نا, صرف ذہن نہ صاف رکھنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ تہاڈے ذہن صاف ہوئے اللہ دے نبی علیہ السلام دے گھرانے دے بارے اور حضور علیہ السلام دے اجازت دے بارے, نبی علیہ السلام دے صحابہ دے بارے ذہن صاف ہوئے, تہاڈے ذہن وچ کوئی انہاں دے بارے کدورت نہ ہوئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جڑا تمہیں انہاں دے درمیان مشاجرے سنے دا ودا ہوئے اور فلاں دا ہج کیتا فلاں دا ہج کیتا, او دا مقصد ہے یا تا کسی ضرورت دیتا ہے سنائے تے یا بغیر ضرورت دیتا ہے سنائے دا, تو دا مقصد ہے کہ کسی نہ کسی بارے تیرا دل گندا تھی. انہاں چیزاں تو اپنے آپ کو بچاؤ. موبائل ہر بندے دے ہاتھ چ آ گیا, ہر بندہ موبائل دے تے جڑیاں گلاں سندا بیٹھا. پہلی تے گل میں سنن دا ٹائم پوری پٹھیاں سیدھیاں سنتے بیٹھے, جڑے کو ٹائم ہے تے اپنی آخرت بناؤ. ایسے کم وقت لوگ پیدا ہو چکے نے ساڈے معاشرے دے وچ اور بالخصوص چوئے دے وچ. اساں ایتھے قرآن رکھدے رہے قرآن محل وچ, ایسے پرانی ٹینکی جنا اساں قرآن محل بنایا. جتنے تائیں ساڈا پرانا قرآن محل نہیں سی نا, اتنے تائیں پرانی ٹینکی ساڈا اساں جڑے قرآن دے نسخے ساڈے کول آندے سن اساں چاہ کے پرانی ٹینکی وچ رکھ آندے سن. سالتیا میں بھی نہیں حاضری دے سکیا اور مولوی خرم بھی نہیں حاضری دے سکیا, کچھ اساں قرآن دے نسخے اتھا رکھے. حاجی رمضان صاحب بھی تو چلے گئے, کسے کم وقت نے کیتا کہ وہ تالا توڑ کے اساں تے جدوں لگدے سن تے تالا لگا کھڑا ہوندا سی, لیکن اگلے دہاڑے بھائی عبد الرحمان صاحب تے میں گیا تے تالا چھکیا, تالا ساڈے ہتھاں وچ لگا. تالا توڑ کے قرآن والی جگہ اس کم وقت نے اپنی چوری کا ذریعہ بنائی رکھا, اور اس ظالم کے پتر آخرت بھول گئی ہے. اس کو اتنا حیا نہیں آیا کہ جتھے قرآن پہ بد وقتا تو اتھے چوریاں کر کے سامان رکھنا, پہ لوگ کہیں چیک کرنا, اور کم وقتا تین مرنے کوئی نہیں, تین موت یاد کوئی نہیں, اور دنیا کے چند ٹکیا پیچھے تو ایڈا بے ایمان تھی گیا. تین قرآن کا ہی حیا کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ کے رسول کا ہی حیا کوئی نہیں. اتھے تو قرآن کے تلے نسخے کے تلے لوگوں نے برتن چھپا کے تین سمجھا بھی میں نے ویکسی کوئی نہیں, لیکن کوئی نہ ویکھے وہ رب تو ویکھدا نہیں پیا تین, اور رب تین ویکھدا پیا. میرے نبی علیہ السلام دے غلامو, حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا کسی نے جان کس دے پیچھے پہ ویندا نا, جان کس دے پیچھے پہ ویندا اور کسی نے چھپے ہوئے عیب کڈن دی کوشش کریندا, حضور نے فرمایا اگر کسی بندے نال انج چیوے نا تے وقت وہ بندہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے تو حضور نے فرمایا باویں محلہ دے وچ بھی باسی اللہ اس نوں ایک دڑے ننگا کر چھڈے سی.
ایک دڑو پالا تھی سی حضرت محترم تے جڑا قرآن دا حیا نہیں پہ کردا انہاں چیزاں دا حیا نہیں پہ کردا میں ہن پیچھے بھائی اقبال صاحب آکھا جڑ جو میں تے کھوکھا بناونا تے قرآن چا لو اسا قرآن چاویں لگے تو چلو نویں برتن نکلے اے پوزیشن بنی کھلی چوراں نے پوزیشن بنا کے اس حالت تے پہنچ گئے نے انہاں نوں اے پتہ نہیں کہ جھلیاؤ رزق حرام طریقے نال نہ کماؤ خدا دی قسم ہے جویں تہاڈی موت تہاڈے پیچھے لگی ویندی جے رزق بھی تہاڈا پیچھے لگا ہونا جڑی روٹی تیرے اندر ونجنی ہے وہ تین رب تیرے دیونی ہی دیونی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ایک عورت آئی نا تو کھجور منگن لگی حضور نے فرمایا اگر اس نہ ہی منگی ہو یار تو اللہ بات بھی اس میں دے چھوڑی اس طریقہ غلط ہے اور تو چوریاں نہ کر اپنے رب کو مانگ حیا کر شرم کر دین قرآن دا شرم ختم ہو گیا کئی والے مسجدوں میں بیٹھ رہی پی زمین کئی والے درباروں میں جناب کلے پہ بھری نے حیا ہی کوئی نہیں یار دنیا تے کیسے گندے ساڈے ذہن بن گئے اساں دولت اور دنیا دے ٹکیاں پیچھے اساں اپنا ایمان بیچ بیٹھے ہیں سان شرم نہیں آیا کہ اساں قرآن دے سامنے کیا پہ کرنا قرآن دے ضعیف نسخے انہاں دے تلے تو سامان لوگوں نے دب کے سامان چوری کر کے انشاءاللہ ساڈا یقین ہے کہ تینوں اللہ تعالیٰ ہلکا عذاب دے سی تو دنیا دے تے پالا تھی سے یہ بھی ہلکا عذاب اللہ تعالیٰ تے مہربانی کرے سی تو دنیا تے پالا تھی سے تے اگر دنیا تے پالا نہ تھیو تے میں اس جور نالا وات رب تیرے کان بڑا عذاب رکھی بیٹھا وات رب تیرے کان بڑا عذاب دے تمام فرما چھوڑیا وقت تو مرن تو بعد تیرے نال جڑا حساب ہونا جڑا دنیا دے حضور نے فرمایا جڑا کسی نال ظلم زیادتی کرے دنیا دے معاف کرا دو اگلا جہان بڑا ہوتا اگلے جہان معافیاں نہیں حضور نے فرمایا ایک بندے کو نیکیاں دے پہاڑ ہون گے فرمایا کسی نے زیادتی کی کسی نے ظلم کیتا کسی نے گالی دی کسی نے مال لٹیا سی وہ ساری نیکیاں انہاں دے ظلمت زیادتیاں دے بدلے ساری ختم ہو ویسے حضور نے صحابہ نے فرمایا جان دو مفلس کون ہے عرض کیتی سونے ایسا تو اسے مفلس جانتے ہیں جڑے کول پیسہ نہ ہوے جڑا غریب ہوے بھکھا ننگا ہوے میرے نبی نے فرمایا نہیں میرے غلامو جڑا غریب ہوے اس نو ایسا سمجھ رہا مفلس حضور نے فرمایا مفلس تو ہوے نیکیاں دے پہاڑ لے کے آسی اور ظلم زیادتیاں اتنی کیتیاں سن ساری ختم تھی ویسے نیکیاں اسے دے وچ تے انہاں دے گناہ وا چاہیے کس تے حالت تے چاہیے کہ دو دفعہ بن یہ نے مفلسی 4 دن دی زندگی لوکاں دے آرام تو خراب پہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے سارے نو دین متین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رب تے مکمل بھروسہ کرن دی توفیق